کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو آیتیں ایک ہی اس میں ہے رکوع میں کہ اگر ان کو حسنہ پہنچتی ہے، نیکی پہنچتی ہے، قالوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اگر ان کو برائی پہنچتی ہے کہ من عندک، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے تدبیری کی وجہ سے، منافقین کہتے ہیں وسلم پر یعنی لگا دیتے. تو آپ نے فرمایا، قرآن نے کہا کہ سب اللہ کی طرف سے، اچھائی بھی اور برائی بھی. لیکن آگے جا کے پھر فرمایا وما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، یاد انسان تجھے جو نیکی پہنچتی ہے، نعمت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، وما اصاب من سیئۃ فنفسک، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ تیری نفس کی وجہ سے. یعنی یہاں پر اللہ تعالی نے بتایا کہ نیکی جو انسان کو نعمت جو ملتی ہے اس میں انسان کی کسی چیز کا دخل نہیں. یاد رکھو کہ میں نے فلاں کا نیکی کی تو مجھے یہ چیز مل گئی، فلاں نیکی کی تو یہ چیز مل گئی، ایسا کچھ نہیں. اس لیے کہ جو نعمت ملتی ہے اس کی قیمت اور آپ کی نیکی کا موازنہ کریں تو بن ہی نہیں سکتی. کتنے اہم بات، بہت عجیب کہ آپ نے جو نیکی کی ہے اس میں تو ہم نے نماز ہی پڑھی ہے، تو کیسی نماز پڑھی ہمیں پتہ ہے ہم کیسے پڑھتے ہیں. اس پر آپ کو اگر کوئی نعمت اس کے بعد مل گئی تو آپ کیسے کہہ سکتے اس کی قیمت یہ ہے جو میں نے پہلے نماز پڑھی. وہ کہتے ہیں اس پر تو پکڑ ہو جانی چاہیے، شکر ہے بچت ہو گئی. بچے تو صحیح بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ نعمت بھی دے دی. نے فرمایا کفا من اللہ، فرمایا اس میں تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، محض فضل الہی سے نعمت ہے. سبحان اللہ. اور جو برائی پہنچتی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرماتے، لیکن اس کا سبب تم خود ہو. اگر تم برائی نہ کرو اور اگر تم گناہ نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھیجتے، لیکن آئی وہ اللہ کے حکم سے، لیکن اس کا سبب تم نے پیدا کیا. اگر دونوں جگہ بتایا، ایک طرف بتایا کہ بھائی کہ اچھائی برائی اللہ کی طرف سے آئے گی، لیکن اس کے اندر برائی میں انسان کا دخل ہوتا ہے. بہت عجیب. انسان نالائقی کرتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر اترتی ہے، اور وہ مومن پر اس لیے اترتی ہے تاکہ دنیا میں اس کو صاف کر دیا جائے، آخرت میں پکڑ نہ ہو. کیونکہ حدیث شریف میں اگر کانٹا بھی چپ جاتا ہے وہ بھی معافی کا ذریعہ بنتا ہے.